بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اپنا نیوز ٹی وی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، زیادہ لوگ آج کل یہ شکایت کرتے ہیں کہ یارا ہم دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہمارا دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس موضوع پہ آج میں آپ کے سامنے مختصر قرآن اور حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتا۔ دیکھو، اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا ایک طریقہ کار وضع کیا، ایک اپنے انسان کو بلکہ پوری انسانیت کو ایک طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ پیغمبروں کے ذریعے امتوں کو اپنے اپنے پیغمبر نے بتایا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے۔ اب ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اللہ سے دعا نہیں مانگتے، تو وہ دعا اللہ رد کر دیتا ہے۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ شیطان کا طریقہ کار کے مطابق ہم اس دعائیں کرتے ہیں، جو مختلف روپ میں جو مولوی ہے وہ ہم سے کرواتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، جہالت کے سمندر ہے، لوگوں کے پاس علم جیسا بہت بڑا نعمت نہیں ہے۔ جس کے پاس علم کا نعمت ہے وہ جب دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کر دیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، مسجد میں نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کے مسجد میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا، جب وہ شخص آیا اس نے نماز پڑھی، اس نے دعا کی اور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس شخص کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے سن لی اور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، دعا کی اور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے اس شخص کی دعا کو قبول کر لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ جو پہلا شخص تھا اس کی دعا کو اللہ نے کیوں رد کیا، کیوں قبول نہیں کیا، اور اس شخص کی دعا کو اللہ نے کیوں قبول کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو پہلا شخص آیا اس نے نماز پڑھی، اس نے دعا کی، لیکن دعا سے پہلے اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، پھر اس کے بعد اس نے اللہ کا حمد و ثنا نہیں بیان کیا، پھر آخر میں بھی اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو اللہ نے اس کی دعا کو رد کیا، قبول نہیں کیا۔ جو دوسرا شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، دعا کی، پہلے اس نے مجھ پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد اس نے اللہ کا حمد و ثنا بیان کیا، پھر اس کے بعد اس نے مجھ پر درود بھیجا، اور اس نے جو دعا مانگی اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اب اس ملک کے اندر اکثریت لوگ وہ جعلی مولویوں کے شکنجے میں ہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے، وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے کہ میرے امت کے اندر 72 فرقے بنیں گے، اس 72 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس معاشرے میں تو آپ کو 71 جو مولوی ہے وہ آپ کو شیطان نظر آئیں گے، شیطان کی روپ میں ملیں گے، لیکن اس نے داڑھی چھوڑی ہوگی، پگڑی رکھی ہوگی، سفید لباس پہنا ہوگا، وہ مسجد میں نماز پڑھاتا ہوگا، وہ مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوگا، لیکن حقیقی معنوں میں وہ شیطان ہوگا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک سے ثابت ہے۔ ان 72 شیطانوں کا پہچان کیسے کرانا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، اور علم بھی وہ علم جو غور و فکر سے آپ اس علم کو حاصل کریں گے۔ جب علم پر، قرآن اور حدیث پر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ 71 یہ جو شیطان مولوی ہے جو آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ باجماعت نماز کے بعد دعا پڑھاتے ہیں، وہ دعا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی کھیل ہے، یہ کھیلتے رہتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، تب جا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، آپ لوگ
اپنا خود دیکھ لے، ٹرائی کر لے۔ آپ لوگ پہلے درود شریف پڑھے، درود شریف کے بعد پھر آپ اللہ کا خوب حمد و ثنا بیان کرے، حمد و ثنا کے بعد پھر درود شریف پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ دیکھو کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ باجماعت دعا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس پر آپ تھوڑی دیر کے لیے 10-15 آدھا گھنٹے کے لیے اپنا غور و فکر کر لے، اپنا دماغ استعمال کرے تو باجماعت دعا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنا مثال دیتا ہوں۔ میں نے کوئی غلط کام کیا، غلط کام کر کے مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیے، میں جا کے اللہ کے گھر مسجد جا کے میں اپنی اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، تو کیا وہ مسجد کے جو امام ہے اس پہ وہی آتی ہے، یا وہ مسجد کے امام یہ کہتے ہیں یہ حامد اللہ جان آیا ہے، اس نے یہ گناہ کیے، یا اللہ اس کو بخشے؟ دعا جو ہے، دعا پردے کا نام ہے۔ ایک کونے میں ایک جگہ پہ جا کے جا کے بیٹھ کے آرام آرام سے چھپ کے اپنے رب سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ تو سنتا ہے، آپ 7 آسمانوں پہ ہو یا 7 زمینوں کے اندر ہو، اللہ تو آپ کی آواز سنتا ہے۔ تو جاؤ اللہ سے مانگو، لیکن قرآن اور حدیث سے مانگو۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جب آپ دعا مانگو گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو میرے تمام دوستوں بھائیوں سے یہ درخواست ہے، میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرو اور میرے اپنا نیوز ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرو۔ آپ کو انشاءاللہ میں اسی طرح قرآن اور حدیث کے مطابق اچھی ویڈیو بنا کے دوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔